سیاسی گہما گہمی رہی۔ سپریم کورٹ میں ملک کی تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرانے کے کیس کی سماعت ہوئی ہے، جس میں مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت عدالت کے سامنے رکھی گئی۔ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ مذاکرات پر عدالت مجبور نہیں کر سکتی، صرف آئین پر عمل چاہتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کوئی ہدایت جاری کر رہے ہیں، نہ ہی کوئی ٹائم لائن دے رہے ہیں۔ برائے مہربانی آئین کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، عدالت مناسب حکم نامہ جاری کرے گی، جس کے بعد سماعت ملتوی کر دی گئی۔ جب سماعت کے بعد مذاکرات کے حوالے سے نئی پیش رفت سامنے آئی، جب وزیر اعظم شہباز شریف الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سے آج مذاکرات شروع کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ البتہ JUI تحفظات کے باعث مذاکراتی ٹیم میں شامل نہیں ہوگی۔ تیسری اور اہم ترین پیش رفت یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ ان سب معاملات پر سراسر گفتگو کریں گے، اور یہ سب سے پہلے سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت کی بات کر لیتے ہیں۔ سماعت کے دوران جو باتیں ہوئیں اور جو پیش رفت سامنے آئی، کیا اس سے لگتا ہے کہ عدالت اب بھی کچھ لچک کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ دو مختلف پٹیشنیں ہیں جن کو ہم کنفیوز کر رہے ہیں۔ ایک پٹیشن ہے جو کہ پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے تھی، جس کے اوپر انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ 14 مئی کو آپ الیکشن کروائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو پیسے بھی دے دیں اور ان کو لاجسٹکس بھی دے دیں۔ وہ پٹیشن کے حساب سے جو ہے الیکشن کمیشن نے اپنا کام شروع کر دیا، اور حالت یہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو بھی الیکشن کے سمبل لاٹ ہو گئے ہیں اور PTI کو بھی ہو گئے ہیں، رہ گئی پیچھے جناب نون لیگ جو چاں باں شاں کر رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ کام اس پہ ہو رہا، اس پہ مسئلہ ہے پیسوں کا رہ گیا، سیکورٹی کو معاملہ جو ہے وہ انہوں نے طے کر۔ آج اس پٹیشن کے اوپر فیصلہ تھا، آج اس پٹیشن کی ہیئرنگ تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے ایک دن جو ہے وہ الیکشن کا ٹائم دے۔ اس پہ پہلے سپریم کورٹ نے بحث کی، بہت زبردست والی بحث ہوئی، اور انہوں نے PDM کو سنا، انہوں نے باقی اٹارنی جنرل کو سنا، دوسروں کو۔ آپ کو پتہ ہے اس دوران نا بہت زیادہ شور مچ گیا تھا کے بارے میں، اور سپریم کورٹ کو گالیاں اور وہ شروع ہو گئی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا ہم پارٹیوں کو نہیں سنتے، آپ کا اٹارنی جنرل آ گیا تو آپ آ جائیں۔ یہ پرانی بات میں کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ پٹیشن چلتی انہوں نے مہلت دی۔ انہوں نے کہا آپ کو جمعے کا دن دیتے ہیں، آپ جمعے کے دن جا کے کر لیں، آپ اکٹھے ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس پہ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ کوئی پنچایت ہے، یہ کوئی یہ ہے، ہم سپریم کورٹ کے کہنے پہ کیوں مذاکرت کریں۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری پٹیشن میں بیچ میں پڑے تھے، جہنم میں جاؤ تم لوگ۔ آج جب ہوا یہ کہ کل تو یہ سارے بولتے رہے، بلاول بھی تقریر کرتا رہا، ہم بلائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم فلاں کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں۔ آج صبح جب یہ سپریم کورٹ میں پہنچے تو یہ سارے دست پستہ می لارڈ کرتے ہوئے، ہم نے تو جناب اسد کیسر سے بھی ملے تھے، ہم نے تو اس کو کہا تھا کہ کیا ہے، اس نے کہا کہ پھر اس نے کہا شاہ محمود قریشی کو جا کے پوچھو۔ شاہ محمود قریشی کو آپ نے سپریم کورٹ نے پوچھا آپ ملے؟ انہوں نے کہا نہیں ملے۔ شاہ محمود قریشی وہیں کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا جی اگر یہ زیادہ بات کرتے ہیں، میں آج کہتا ہوں آج تیار ہوں، آج شام کو بلائیں، ہم تیار ہیں، ہم تینوں کے تینوں پارٹی کے اور اتمام حجت۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا میں اب کوئی آرڈر پاس نہیں کرتا ہوں، آج یہ پٹیشن ایک دن والی ختم ہے، 14 مئی والا علیحدہ کیس علیحدہ تیار ہے، تم جتنی جلدی چاہتے ہو خود کر لو، یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم اب جاؤ۔ انہوں نے نہ ٹیپوں پہ ڈسکشن کی، نہ سپریم کورٹ میں، نہ پارلیمنٹ میں کوئی ڈسکشن کی۔ انہوں نے کہا جو مرضی کرتے ہو، یہ گند تم اپنا غلاظت تم جانو، تمہاری سیاست جانے، ہمارے پاس تو آئین ہے، آئین کے مطابق 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں، اس کی پٹیشن علیحدہ ہے، جو اس پہ کوآپریٹ نہیں کرے گا ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ یہ بات ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور یہ آپ ایڈریس کریں اس بات کو کہ اگر کوئی آرڈر نہیں آئے گا، کنٹیمپٹ نہیں لگے گی، تو پھر کیا کرے گی عدالت کے پاس؟ آپشنز کیا ہے اور کیا واقعی کوئی پریشر ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم ریٹرن آرڈر دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ظاہر بات ہے بڑے مزے کے اینکر پرسن بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے اکثریت وہ ہے جو PDM اورینٹڈ ہے، کچھ وہ ہے جن کو ڈرا دھما کے وہ دے رہے، اس لیے ایک پرسیپشن بن گئی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں ان دونوں کیسز کے اندر۔ پہلا جو کیس ہے نا یہ والا، یہ حکومت گئی تھی ایک دن الیکشن کروا دیں، یہ وہ پٹیشن ہے 14 مئی والی پٹیشن، بالکل علیحدہ ہے۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا تھا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم ایک دن الیکشن کروائیں، کیونکہ ہم تو کانسٹیٹیوشن کے حساب سے 90 دن یا 60 دن کانسٹیٹیوشن کے مطابق کورٹ ہے، ہم نے کوئی آسمان سے تو فیصلہ نہیں کرنا۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک فقرہ بولا تھا کہ 254 ایک جو سیکشن ہے نا، کہ جس کو اندر کہتے ہیں آرٹیکل ہے آئین کا، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کام ایک مقررہ وقت میں پورا نہ ہو تو اس کے لیے اگر بعد میں بھی ہو تو وہ کام جائز ہی رہتا ہے، ناجائز نہیں ہو جاتا۔ تو وہ کہتے ہیں اس 254 کی تشریح بھی پارلیمنٹ نہیں کر سکتی،
ہم کر سکتے ہیں کیونکہ تشریح کرنا جو ہے وہ ہمارا حق ہے. جب انہوں نے یہ فکرہ بولا تو اس کے بعد انہوں نے مہلت دی, انہوں نے کہا عید کی چھٹیاں ہیں نہیں مل سکتے ہیں, یہ ان کا چلو عید کے بعد کر لو, ان کا 26 کو ملیں گے. اب اس ساری صورتحال کے اندر ہوا یہ کہ آئین کی جب انہوں نے یہ فکرہ بول دیا تو یہ گئے ڈر کہ تشریح کیا ہوگی, کیسی ہوگی. پھر اب پارلیمنٹ میں 1 تقریر کی, پھر 2 تقریر کی, پھر 3 تقریر کی. یہ کرنے کے بعد 27 تاریخ آ گئی. اب 27 تاریخ پہ صبح جب انہوں نے بلایا کہ کیا کیا, رپورٹ دو. اب ہاتھ باندھ کے می لارڈ رپورٹ یہ ہے کہ ہم تو وہاں گئے تھے, ہم تو یہاں گئے تھے, ہم یہ. اب دیکھیں نا, یا تو آپ ویسی تقریر کرو نا جیسی ساکھ نے کی تھی, جیسی بلاول بھٹو نے کی تھی, ہم ان کو بلا لیں گے. کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ یہ کسی بھی جج کو اسمبلی میں نہیں بلا سکتے, لیکن سپریم کورٹ پورے 173 کو سپریم کورٹ کے باہر کھڑا کر سکتی ہے. آئین اس کو اس قسم کی پاور دیتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سارے معاملے کے اندر جو پرسپشن بنائی گئی ہے, اور یہ پرسپشن آج سے نہیں بنائی گئی حلال صاحب, یہ 1 ہفتے سے بنائی جا رہی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پرسپشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ اس ملک کے اندر ایک کیوس ہے, اس ملک کے اندر ایک کنفیوژن ہے. ابھی دیکھیں نا, تحریک لبیک جو ہے 10 تاریخ کو وہاں جا کے ریلی کر رہی ہے, اس کو اب مہنگائی یاد آ گئی ہے. آپ اندازہ کریں, شکر ہے کہ یہ مہنگائی کی پٹرول کی ریلی ہے, لیکن وہ کیوں, الیکشن نزدیک کا ٹائم ہے, کنفیوژن ہوگا, مسائل ہوں گے, یہ ہوگا. اسی طرح اور لوگ نکل آئیں گے, اسپائی صحابہ والے نکلے ہوئے ہیں, ہم مقابلہ کریں گے. اب مولانا فضل, تو اس ملک کے اندر ایک کنفیوژن کریٹ کیا. اور لاری صاحب بہتر جانتے ہیں, بہت بڑے عہدوں پہ رہے اس وقت, کہ جب ملک میں کنفیوژن کریٹ جاتی ہے تو کون کھڑکی میں سے جھانک رہا ہوتا ہے کہ کب میں نے آنا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے کہ آج عمران خان وہ ہے وہ قوم سے ویسے خطاب کر. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس سپریم کورٹ کا ڈر نہ ہوتا تو آج یہ 6 بجے بیٹھ جاتے سارے کے سارے. کیسے بیٹھ گئے جا کے وہاں؟ انہوں نے پتہ ہے کیا کہا ہے, ہم مولانا فضل الرحمان کو بھی راضی کر لیا ہے. اچھا, وہ کہتا ہے جی سینٹ کے لیول وہاں سپریم کورٹ میں یہ بیان ہے, ہم نے مولانا فضل الرحمان راضی کر لیا ہے. جی وہ پریس کا میں ہوتا اس کے اوپر, لیکن وہ اگلے سیگمنٹ میں آؤں گا. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے بیان تھا کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان کو راضی کر لیا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ سینٹ کے لیول پہ آپ کرو. اور سینٹ کے جو چیئرمین ہیں وہ دیکھیں نا, آپ سپریم کورٹ کا اگر ڈر نہ ہوتا تو یہ 10 دن تو نہیں بیٹھے تھے, آج 6 بجے بیٹھ گئے نا دونوں. ابھی ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ کیوں بیٹھے ہیں, 4 گھنٹے کے بعد یہ بیٹھ گئے ہیں. اس کا مطلب اس پہ کرتے ہیں بات. کچھ نہ کچھ تو ہے. ابھی ہم رویوں کے فلکچویٹ ہونے کی بات کر رہے تھے. اب جو امپریشن پڑ رہا ہے کہ جیسے کہ ہلالی صاحب کہہ رہے تھے, عدالتوں کا رویہ بھی کچھ فلکچویٹ ہوتا دکھائی دیا ہے. پہلے 14 مئی کی تاریخ دے دی گئی تھی, پھر یہ بھی اسٹیٹمنٹس آئی تھی کہ فنڈز جاری نہ ہوئے تو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے. اس کے بعد پھر مذاکرات کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے عدالت کیا لائن لینا چاہ رہی ہے اس وقت؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ 2 مختلف کیس ہیں. عدالت نے ایک آرڈر مذاکرات کا تو پہلے ہی مذاکرات کا تو دے چکی ہے نا آرڈر, عدالت پہلے ہی دے چکی ہے نا مذاکرات. میں اس وقت کی بات کری ہوں, آج کی نہیں بولا ہوں. میں یہی تو بولا ہوں نا کہ ایک کیس چل رہا تھا 14 مئی والا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہمارا تو یہ کیس وہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد حکومت ایک نیا کیس لے کے گئی. اس کیس میں دوسرے کیس کو ریفر نہیں کیا جا سکتا, کبھی بھی ہوتا ہی نہیں ہے, ٹھیک. علیحدہ پٹیشن ہے. اس پٹیشن کے اوپر آج تک سپریم کورٹ نے کہا جی یہ جو ہمارے اوپر آپ ذمہ داری ڈالتے ہو نا کہ ہم ایک ڈیٹ نے الیکشن کی, ہماری نہیں ہے, یہ تم ہی کرو گے. اور یہ سب میں یہی بات کر رہی ہوں, پہلے 14 مئی کی ڈیٹ دے دی تھی نا, 14 مئی کی ڈیٹ عدالت نے دے دی تھی, اس کے بعد مذاکرات کی طرف کیوں گئے, یہ میں بات کر رہی ہوں. نہیں, مذاکرات انہوں نے کہا کہ ہم سے نہ منگوائیں ڈیٹ, یہ آپ خود کریں. انہوں نے سپریم کورٹ یہ تو نہیں کہا. انہوں نے پھر اس کو سپریم کورٹ کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ ہم سپریم کورٹ کے ہتھوڑے پہ نیچے نہیں کریں گے. اس کے اوپر آج انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نہ ہتھوڑا دیتے ہیں نہ کچھ, تم جانو تمہاری بات, ہم 14 مئی پہ قائم ہیں.